قومی سلامتی کمیٹی نے پلوامہ حملے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ اجلاس میں بھارتی جنون اور افغان مفاہمتی عمل پر غور، کمانڈر کلبھوشن کے معاملے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قومی سیاسی اور عسکری قیادت ایک نقطے پر متفق۔ عالمی عدالت انصاف میں بھارتی دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن کے کیس کی سماعت۔ بھارتی وکلا کا وہی پرانا دہشت گردی کا راگ، کلبھوشن کو مسلم پاسپورٹ کا جواز پیش نہ کر سکے، پاکستانی وکیل خاور قریشی کی بھرپور تیاری۔ دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن کا کیس، بھارت نواز شریف کا ماضی میں انگریزی اخبار کو دیا گیا انٹرویو بطور دلیل لے آیا۔ کیا سابق وزیر اعظم کا زہریلا انٹرویو سوچی سمجھی سازش تھی؟ سوال اٹھنے لگے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف کے بیان پر سیاق و سباق سے ہٹ کر پروپیگنڈا کیا گیا، ان کی وطن سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آغا سراج درانی کا جسمانی ریمانڈ منظور، 1 مارچ تک نیب کے حوالے۔ نیب پروسیکیوٹر نے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی پر آمدن سے زائد اثاثوں اور خرد برد کا کیس، کراچی، سکھر اور حیدرآباد میں جائیدادوں سے متعلق تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ سراج درانی کے گھر پر چھاپا، نیب کی دہشت گردی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا اہل خانہ کو زد و کوب کیا گیا، زبردستی کاغذات پر دستخط کرائے گئے۔ نیب اہلکار دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ چیئرمین نیب واقعے کا نوٹس لیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں ہنگامہ، خورشید شاہ جیالے کی گرفتاری پر برس پڑے۔ کہا سراج درانی کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین ہے، گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا، خواتین کی بھی تذلیل کی گئی۔ راجہ پرویز اشرف کا احتساب کے طریقہ کار پر اعتراض۔ احتساب پر اعتراض کیسا؟ آپ 10 سال سو رہے تھے، کوئی گرفتار ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ کو ڈھال نہ بنائیں۔ نیب آزاد ادارہ ہے، وزیر اعظم سے ہدایات نہیں لیتا، حکومت کا بھی دوانگ جواب۔ شفقت محمود نے کہا ہر ادارے میں احتساب ہوتا ہے، نیب کا قانون آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ گیس اور بجلی کے بلوں سے عوام کی چیخیں نکل گئیں، جنت کا وعدہ کر کے قوم کو جہنم میں دھکیلا گیا۔ ملک میں 200 ارب ڈالر نہیں 200 ارب باشندے ضرور آئے، احسن اقبال حکومت پر برس پڑے۔ شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا۔ انکوائری سٹیج پر کوئی گرفتار ہو سکتا ہے تو وزیر اعظم کو بھی گرفتار کریں، احتساب کے نام پر تماشا بند کیا جائے۔ سعید غنی برس پڑے، سندھ کی عزت نہیں کرو گے تو وفاق کی بھی عزت نہیں ہوگی، دوہرا معیار ختم کرو، مولا بخش چانڈیوں کی گھن گرج۔ آصف علی زرداری کرپشن کے جن، ان کی جان ان طوطوں میں ہے، احتساب کا موسم آتا ہے تو کرپشن کے پرندے خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے لفظوں کی تلوار چلا دی، کہا پاکستان دنیا میں تنہا نہیں۔ نواز شریف سے مریم نواز کی ملاقات، اسپتال میں زیر علاج، والد کی عیادت کی، دوپہر کا کھانا ساتھ لائیں۔ سابق وزیر اعظم کا شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے۔ شریف فیملی نواز شریف کی اینجیوگرافی ٹیسٹ سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر پائی۔ نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا، شہباز شریف نے کہا اپنی والدہ اور بھتیجی مریم کے ہمراہ عیادت کے لیے آیا ہوں، میری اپنی کمر میں بھی درد ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشیں، برساتی نالے بپھر گئے، کوئٹہ، چمن، زیارت اور خضدار میں لگاتار بارش، مکران اور لسبیلا میں ایمرجنسی نافذ، متعدد افراد پھنسنے کی اطلاع، کئی علاقوں کا مواصلاتی رابطہ ختم، پاک فوج کی مدد طلب، مظفر آباد میں بھی دریا آپے سے باہر، دیر بالا لواری ٹنل برف باری کے بعد بھی نہ کھولے جا سکے۔ پنجاب میں بھی بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق، ملتان میں خستہ گھر کی چھت گرنے سے ماں اور 3 بچے جاں بحق، شیخوپورہ میں 2 افراد ابدی نیند سو گئے، ڈیرہ غازی خان میں معصوم بچہ چھت گرنے سے جاں بحق، گجرانوالہ میں بھی اسکول کی چھت گر گئی، استانی شکیلہ موقع پر دم توڑ گئی، ہیڈ مسٹرس زخمی۔
पाकिस्तान पर हमला करना कोई मजाक नहीं, न्यूक्लियर ताकत से टकराओगे तो पछताओगे। कौम को पुलवामा वाक़े पर बेवकूफ न बनाओ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी, श्रीनगर में 7 रोज से कर्फ्यू, आरजी रिलीफ भी ड्रामा निकला। कश्मीरियों के कारोबार तबाह, अपने ही घरों में कैद। मकबूजा आबादी में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। हफ्तावार छुट्टी में कोई तब्दीली नहीं हो रही। जुम्मे को छुट्टी की खबरें गलत हैं। हुकूमत ने अफवाहों का गला घोंट दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट किया, इतवार की छुट्टी बरकरार है। बांग्लादेश में कयामत गुजर गई। ढाका की केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 81 जानें ले गई। दर्जनों अफराद जख्मी, हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। आग की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी।